Please subscribe our YouTube channel. بطن مادر میں تخلیق انسانی کے درجات، انسان کیسے پیدا کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تم کو دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو تم پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئے یہ تو غور کرو نا۔ تو ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا اللہ بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ ماں کی بچہ دانی کے اندر انسان کی کہ پیدائش کے مختلف درجات کا بیان ہے، اور تفصیل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والے سچے جانے جانے والے ہیں، انسان کا مادہ 40 روز تک بچہ دانی میں جمع رہتا ہے۔ جو منی کا قطرہ ہوتا ہے وہ کئی ہزاروں لاکھوں قطروں میں سے اس میں سے جرثوم، کئی جراثیم ہوتے ہیں، ایک آدھ جرثوم ہوتا ہے جس میں اللہ آدم کی پیٹھ سے ہماری، میری، آپ کی، سمجھ میں آیا، آپ کی جان کو اور جسم کو بچا کر لائے ہیں۔ کیا کاریگری اللہ! ایک ایسا بالکل باریک سا یہ ہوتا ہے، جرثوم ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، تو وہ لے کے آتے ہیں اللہ۔ تو 40 دن تک وہ رہتا ہے ماں کی بچہ دانی میں، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی خون بنتا ہے اور خون جمع رہتا ہے، پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے سمجھنا ہو تو گردہ دیکھ لو، یہ جمع ہوا خون ہے، کلیجہ دیکھ لو، یہ جمع ہوا خون ہے۔ ارے سمجھے گی نہیں؟ جمع ہوا خون ہی ہو۔ ایسے ہی یہ ماں کی بچہ دانی میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ اب کتنے ہوئے؟ 40 40 40 120۔ کتنے چلے؟ 3 چلے۔ دن کتنے؟ دن کتنے ٹوٹل؟ 120۔ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے سے لکھوا دی جاتی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ بچے کی یا بچی کی عمر کتنی ہوگی، 30 40 50 60 70 90 وہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسرے، روزی یہ کتنی کھائے گا دنیا میں، کتنے کلو چاول، کتنے کلو دال، کتنا لیٹر دالچا اور کتنا پلاؤ، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق اس کو کتنا ملے گا دنیا میں۔ تیسرے، عمل کیا کرے گا، اچھائیاں کرے گا کہ برائیاں کرے گا، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ انجام کار، آخر کار نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہونے کے بعد، کیونکہ اب 3 مراحل پورے ہو گئے، اب اعضا بننا شروع ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور جان ڈالی جائے گی۔ اب ایسے ہاتھ نکلیں گے، انگلیاں بنے گی، اور اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کا بھیجا، اس کا دل، گردہ، وہ چھوٹا چھوٹا بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہ اگر بدبخت لکھ دیا ہے ماں کے پیٹ میں تو نیک بخت لکھ دے۔ دعا فیصلوں کو بدل دیتی، ہم بھی مانگتے رہیں۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مضغہ گوشت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ دھیان دو۔ ہاں، چند لوگ اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو کیا کیا سمجھتے تھے یونس علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اور فلاں نبی کے بارے میں، اور صحیح بات اب معلوم پڑی، ورنہ ہم نے تو بہت کچھ کہا ان کے بارے میں جو ان کی شان کے خلاف بھی ہو گیا، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا، سنی سنائی باتیں تھی۔ میں نے کہا، اور کہنے لگے کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو آج اپنے قرآن کی صحیح تفسیر کو سن رہے ہیں۔ اس عمر میں پہنچ کے لوگوں کو 60 70 میں معلوم پڑ رہا ہے، تو جو بچپن میں ہی اپنی جوانی میں یاد کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب۔ جب یہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے اللہ سے پوچھتا ہے، یا رب، اے رب، مخلقۃ او غیر مخلقۃ، پورا بناؤں کہ ادھورا بناؤں؟ کیا پوچھتا ہے؟ مخلقۃ پورا بنانا، اور غیر مخلقۃ ادھورا۔ سمجھ میں آیا؟ تو بعض مرتبہ جب اللہ کہتے ہیں غیر مخلقۃ تو وہی بچہ ناقص ماں کے پیٹ سے مرا ہوا نکل جاتا ہے۔ ارے سمجھے؟ یا اس کو کریٹنگ کرنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے۔
سمجھ میں آیا؟ اور اگر اللہ کہتے ہیں مخلقتن تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے اب بتا جب پورا بنانا ہے تو لڑکا بناؤں کہ لڑکی بناؤں؟ کیا بناؤں؟ لڑکا بناؤں کہ لڑکی بناؤں؟ اور شقی بناؤں یا سعید بناؤں؟ کیا لکھوں؟ اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا؟ یہ سب چیزیں لکھا دی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ غیر مخلقتن کا ایک مطلب یہ بھی ہے بعض بچے پورے پورے اعضاء والے ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن غیر مخلقہ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضاء صحیح سالم اور متناسب ہو وہ مخلقہ ہے، جس کے بعض اعضاء ناقص ہوں یا قد سائز بٹکا یا رنگ وغیرہ غیر مناسب ہو وہ غیر مخلقہ ہے. وہ کیسا ہے؟ اس میں غیر مخلقہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا نا. ہاں بعض مورتی لہان کیرتی مہان ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ہاں تو پیدائش اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے کوئی ناراض ہونے کی یا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا جیسا، ہاں گن اچھے ہونے چاہیے. کیسے ہونے چاہیے؟ وہ اپنے ہاتھ میں ہے تو ویسا بننا چاہیے. ثم نخرجکم طفلا، ارذل عمر کس کو کہتے ہیں؟ نکمی عمر. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے نکمی عمر سے پناہ. نکمی کا مطلب کام نہیں کرنے والی عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور حضرت سعد جو راوی اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بکا من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. قرطبی کے اندر یہ روایت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کروں ترجمہ. اے اللہ، اے ہمارے اللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں تیری کنجوسی سے. کیسے؟ اور تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں نکمی عمر کو پہنچنے سے جس میں کچھ کام ہی نہ ہو سکے، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں دنیا کے فتنے آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے. یہ دعا مانگتے تھے حضور، تو ہم نے بھی مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ یاد کرنا چاہیے. یہاں سے اٹھے تو گل بسم اللہ والا برکت اللہ. آدمی نے فوراً نوٹ کرنا چاہیے. انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف مدارج. ایک اور حدیث سن لو، تفصیل سے ہے وہ. ہاں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے تو ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں بچے کی. حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو جب یہ پہنچ جاتا ہے مسلمان، دیکھو اسلام کا فائدہ، جب یہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. ایک تو جنون سے، پاگل پن سے، دوسرے جزام سے یعنی لیپرسی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ کٹ کٹ کے گرتے ہیں. پہلے پونا میں بہت تھے، ایک دو نہ پیسہ دیا دھرمالا، وہ مانگتے آتے تھے. ناک بھی ایسی چپٹی ہو جاتی ہے، اللہ حفاظت کرے. اس کو بولتے ہیں جزام. دوسرا برس، سفید نشان. برس، سفید نشان. یہ 3 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے. جب 50 سال کا ہو جاتا ہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 سال کا ہو جاتا ہے مسلمان تو اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں. اب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ مرتا کیا نہ کرتا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ 60 سال کی عمر میں. پھر جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہاں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور اس کے گناہ نہیں لکھتے ہیں، کیونکہ اس گناہ سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ پھر جب 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کتنا لاڑ ہے اللہ کے پاس اس بندے کہ اگلے پچھلے گناہ 90 سال کی عمر میں معاف، اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں. اور اس کا لقب امین اللہ فی الارض اور اسیر اللہ فی الارض.
یہ اس کا لقب ہو جاتا ہے. 90 سال کی عمر کے آدمی کا کیا ہو جاتا ہے لقب؟ امین اللہ فی الارض اور اسیر اللہ. امین اللہ فی الارض، اللہ کا بھروسہ کیا ہوا زمین میں، اور اسیر اللہ فی الارض، اللہ کا قیدی زمین میں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، اور قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے. بیٹھ گئے، کھانا دیا، کھا لیا، کہیں لیٹ گئے، کہیں بیٹھ گئے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہا ہے جیسے قیدی ہوتا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اس طرح. اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے، کیا ہو جائے؟ ارذل عمر یعنی نکمی عمر کو یہ آدمی پہنچ جاتا ہے 90 کے بھی اوپر، تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. ارے سمجھے گے نہیں؟ ایک بہت بڑے مانے جانے والے عالم کو دیکھا کہ سال لگا رہا ہے، تو پوچھا آپ سال کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کو کس نے مجبور کیا؟ بولے کوئی بیماری نہیں ہے، اعضاء صحیح سالم ہے، اللہ کے راستے میں سال اس لیے لگا رہا ہوں کہ کل جب میں نکما ہو جاؤں تو اللہ سے بیٹھے بٹھائے پورے اچھے پورے اعمال وصول کرو. تو یہ 90 اور نکمی عمر کو پہنچ کر کیا ہو جاتا ہے؟ نکما ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں، کوئی زندگی میں مزہ نہیں ہے، بس زندگی کا گاڑا کھینچ رہے ہیں. اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. اب نہ عہد شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو چکی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. لذتوں کا اس عمر کو پہنچتا ہے انسان. تو اس روایت کے بارے میں کلام بھی ہے محدثین کا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام کلام کے باوجود مسند احمد میں امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، اس لیے یہاں ہمارے مفسر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اسیر اللہ فی الارض کون ہوتا ہے؟ اللہ کا قیدی کون ہوتا ہے؟ 90 سال.